الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات أياما معدودات صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما دو مرتبہ دوشی پڑھیں گے میرے ساتھ مل کر، اس لیے کہ آپ بھی اس میں شامل ہو جائیں۔ مجھے کوئی طلب نہیں آپ پڑھیں، وہ اس لیے میں کہتا ہوں کہ آپ کے منہ سے جو بھی الفاظ نکلیں گے وہ فرشتے ریکارڈ کر لیتے ہیں۔ یہ تو روز معاشر میں پتہ چلے گا۔ آپ برے کلمات کہیں گے وہ بھی ریکارڈ کرتے ہیں، اچھے کلمات کریں گے وہ بھی ریکارڈ کرتے ہیں۔ تو ہماری آوازوں میں اللہ کا نام بلند ہو، اللہ اکبر۔ ان نعروں کے بڑے بڑے ثبوت ہیں۔ سبحانک اللہ، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ تسبیح جو ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ کہتا ہے سبحان اللہ تو 10 درخت اس کے نام کے جنت میں لگا دی جاتے ہیں۔ ہمارے لیے تو موجے ہی موجے ہیں، ہم کچھ کریں یا نہ کریں، اس کا کرم حضور کے صدقے سے ہم پر پہاڑوں سے بڑھ کر ہے، ورنہ آپ تو نکمے ہیں۔ اللہ اکبر کہا، 10 درخت جنت میں لگ گئے۔ درخت کیوں لگائے؟ درخت کی بڑی شان ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں، لوگ چھاں میں بیٹھتے ہیں، اس کا پھل کھاتے ہیں، اور ہر درخت کی شاخیں جو ہیں اللہ کی تسبیح کرتی ہیں۔ اللہ اکبر، 10 درخت لگ گئے، سبحان اللہ 10 درخت لگ گئے، الحمدللہ 10 درخت لگ گئے، تو ہم نے اور کیا لینا ہے؟ تو اس لیے جب قرآن پڑھا جائے نا، قرآن میں اس لیے پڑھتا ہوں میرا دل کہتا ہے زیادہ پڑھوں میں، اللہ نے بڑی ہمیں قرآن کے ساتھ عزت دی ہے، ساری دنیا میں قرآن چل رہا ہے، تو صرف آپ کے لیے کہ ہم قرآن کو پڑھنے کا طریقہ بھی کیا ہے اللہ نے ہم گناہ گاروں کو سکھایا ہے، میں چاہتا ہوں آپ کو سکھاؤں گا، رمضان کے بعد سارا ہمارا معاملہ درست ہوگا اللہ کے فضل و کرم سے۔ تو اس لیے آپ کی بات فرشتے ریکارڈ کریں گے، تو روز معاشر ہوگا جب آپ پیش ہوئیں گے وہ فرشتے آپ کی آواز جو ہے وہ کھول دیں گے، تو اللہ کے سامنے آپ کی بات میں ہوگا اللہ اکبر یا درود شریف ہوگا، تو اللہ کہے گا چھوڑو یار اس کو معاف کر دو کہ جنت میں ڈال دو۔ وہ کہتے ہیں اعمال نہ پوچھے یہ پوچھا،
محبوب کے کوچے کا ہے گدا. سب کو سبحان اللہ. اعمال نہ پوچھے یہ پوچھا محبوب کے کوچے کا ہے گدا. اللہ نے مجھے یوں بخش دیا سبحان اللہ سبحان اللہ. سب کہیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میں نے سنائی نعت نبی جب میں نے سنائی نعت نبی. نعت کیا ہے؟ حضور کی تعریف کرنا. نعت کے کیا معنی ہے؟ حضور کے معجزات کو بیان کرنا، حضور کی عادات و خصلات کو بیان کرنا، حضور کی شان کو بیان کرنا. حضور کی شان و عظمتیں اتنی ہیں کہ ساری زندگیاں گزر جائیں تو ایک حرف کی شان نہیں بیان ہو سکتی. تو اس لیے وہ کہتے ہیں جب میں نے سنائی نعت نبی سن ہو گیا خوش ہو گیا سنی. جب میں نے سنائی نعت نبی سن ہو گیا منکر سنتے ہی. سب کے سبحان اللہ. وہ کہتا ہے یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ ایک دفعہ مجھے موقع ایسا مجھے لے گیا، لوگ گھیر کے لے گیا ایک جگہ پہ پنڈلی میں. وہاں لا کے منکر بیٹھے ہوتے، وہاں جا کر مجھے پتہ چلا. میں نے کہا اب کیا بنے گا، کیسے جاؤں یہاں سے، کیا کروں، کس طرح جان چھڑاؤں. تو مجھے خیال آیا، حضور مجھے اشارہ ہوا کہ ساری زندگی میری نعتیں پڑھتا رہا ہے، یہاں میں میری نعت پڑھو، ان کے سامنے بھی میری نعت پڑھو. تو نعت کے چند اشعار حضرت امام احمد رضا رحمۃ اللہ علیہ کے پڑھے. اس میں حدیثوں کا ترجمہ ہے، حدیثوں کا ترجمہ شعروں کے اندر ہے. وہاں کون بولے گا؟ وہ کسی چیزے کا ہو وہ تو جھوٹا ہے. تو وہ پھر نعت پڑھی تو اس میں سے بندے بول پڑے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. جب میں نے سنائی نعت نبی سن ہو گیا منکر سنتے ہی. سنی نے کہا، سنی کون؟ جو عاشق رسول ہے. سنی نے کہا سن کر یہ کہا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرات محترم، آج ہم نے خاص دعا بھی کرنی ہے، یا اللہ ہماری جان کرونا سے چھڑا دے. ساری دنیا، بڑے بڑے ملک جو بڑے ترقی یافتہ سمجھتے وہی مارے جا رہے ہیں. تو میں تو شروع سے کہتا ہوں کہ ہم سے اللہ ناراض ہو گیا. یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا. ہم نے آخر میں دعا کرنی ہے. جب اللہ راضی ہو گیا تو جو زندگی ہے وہ بھی لمبی ہو جاتی ہے. جب اللہ راضی ہو جائے زندگی اللہ بڑھا سکتا ہے. اب یہ جو اس کے پیچھے پڑے ہوئے جھوٹ بولتے ہیں، اس کو یہ لگا دو، اس کو یہ لگا دو، یہ پیسے وہ لگاتے کیا ہیں؟ وہ 10-10 ہزار کا ٹیکہ لگاتے ہیں. تو غریب کہاں سے دے گا؟ ایک طرف ہم کہتے ہیں کہ بھوکا نہ سوئے بندہ، روٹی کھائے، تو 10,000 کا ٹیکہ کدھر سے لگائے گا؟ اور یہ بڑی عجیب بات ہے، سارے قرآن پاک میں موجود. اللہ کہتا ہے رازق میں ہوں. سب کہیں سبحان اللہ. 100 ایتے میں بتاتا ہوں، رزق میں دیتا ہوں. سب کہیں سبحان اللہ. جس کا چاہوں رزق زیادہ کر دوں، جس کا چاہوں کم کر دوں. اللہ کہتا ہے. پھر اس سورہ طٰہٰ کے اندر ایک آیت آتی ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا، جس نے میرا ذکر نہ کیا. من أعرض عن ذکری فإنه معیشة ضنکا، میں اس کا رزق تنگ کر دوں گا. جس نے میرا ذکر نہ کیا، نہ یہاں کام کرنے کی بات آئی ہے، نہ یہاں مشقت کرنے کی بات آئی ہے. اللہ کہتا ہے میرا ذکر کیا کرو. سب کے سبحان اللہ.
اللہ کا ذکر کیو، کیا مشکل ہے؟ چلتے پھرتے ذکر کیو، ذکر کرتے جاؤ۔ اللہ تمہیں رزق اتنا دے گا جس کی کوئی حد نہیں ہے۔ پھر بعض لوگ کہتے ہیں کہ میں یہ بڑی بلڈنگیں بنا رہا ہوں، پلازے بنا رہا ہوں، دکانیں بنا رہا ہوں۔ کیوں بنا رہے ہو؟ یار میں مر جوں گا تو یہ میری اولاد کا کام چلتا رہے گا۔ یہ کتنا ایک کفرانہ انداز ہے یہ سوچ کی۔ یہ سوچ کیسی ہے؟ اپنی اولاد کا تو ذمہ دار ہے، اس کا اللہ ذمہ دار ہے۔ یہ کہو اللہ سے یا اللہ میری اصلاح کر دے میری اولاد میں سے، وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي، میری اولاد میں سے میری اصلاح کر دے۔ اس کا مطلب یا اللہ میری اولاد کو نیک کر دے۔ میں کون اولاد کو دینے والا؟ جب یہ بندہ یہ سوچ رکھتا ہے وہ کفر سے آگے چلا جاتا ہے۔ بھوک جو ہے یہ تو اللہ کی ایک نعمت ہے۔ یہ روزے میں کیا ہے؟ اس میں بھوک بھی ہے، اس میں پیاس بھی ہے، سب کے سمان ہے۔ اب اللہ آپ کو آزما رہا ہے، 11 مہینے میری نعمتیں کھاتے رہے ہو، پھل کھاتے رہے ہو، کھانے کھاتے رہے ہو، میرا رزق کھاتے ہو، ہر طرح کی نعمتیں کھاتے ہو۔ اب میں نے دیکھنا ہے کہ 1 مہینہ میرے لیے کیا کھانا پینا چھوڑتا ہے بندہ کوئی۔ یہ روزہ یہ ہے۔ دوسری بڑی خاص بات میں بھی پروفیسر صاحب ہمارے آئے اس میں کر رہا تھا کہ بھوک میں ہونا یہ بھی ایک کیفیت ہے۔ اگر کوئی بندہ بھوک میں نہ ہو اس کو کیسے محسوس ہوگا بھوک کیا چیز ہے؟ بتائیے۔ بھوک کے بارے میں کتابوں میں نہیں لکھا ہوا کہ اس کی لذت کیا ہوگی، کیا کیفیت طاری ہوگی، کیا تمہارے اوپر نشیب و فراد آئیں گے، کیا ہوگا؟ تو رب ذوالجلال نے روزہ دے دیا۔ میرے پیارے مومن کو روزہ دے دو، ان کو بھوک کا پتہ چلے، ان کو پیاس کا پتہ چلے۔ جس طرح میں بتاتا رہتا ہوں بھوک کے بارے میں، حضرت یوسف علیہ السلام جب وزیر خزانہ خوراک بن گئے، قرآن بھرا ہوا ہے، قید پڑ گیا، بڑا قید پڑ گیا۔ اتنا قید پڑا کہ لوگ غلے کے لیے اپنی اولادیں بیچ رہے تھے، اپنے جانور بیچ رہے تھے۔ تو یوسف علیہ السلام کے پاس آ رہے تھے کہ یہ میرے بچے لے لو، ہمیں خوراک دے دو، یہ میرے جانور لے لو، مجھے خوراک دے دو۔ تو اس بادشاہ نے کہا آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ سے دعا کریں یہ قید ختم ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، سب کے سبحان اللہ۔ انبیاء کرام مصیبت میں دعائیں مانگتے ہیں، قید پڑ جائے دعائیں مانگتے ہیں۔ ہم جھوٹ بولتے ہیں، مصیبت ہے جھوٹ بولتے ہیں، پریشانی ہے جھوٹ بولتے ہیں۔ تو جھوٹے کا تو اللہ بیڑا غرق کر کے رکھ دے گا، اس کو نہیں چھوڑے گا۔ اللہ سے دعا مانگو۔ تو جب یوسف علیہ السلام کہا جی دنیا تو بڑی بھوکی مر رہی ہے، بچے لا رہے ہیں، ان کے بھائی بھی آ گئے، ہمیں غلہ دو۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی اللہ کے نبی نے، یا اللہ یہ قوم بھوکی مر رہی ہے، ان کو رزق دے دے، ان کو خوراک دے دے، ان کو پانی دے دے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب تمہیں میں نے اتنا حسن دیا ہے، ان کو اپنی زیارت کرا دے، ان کی بھوک ختم ہو جائے گی۔ نعرہ تکبیر! اتنی بڑی میں نے آپ کو قرآن کی بات سنائی، نعرہ تکبیر! دونوں ہاتھ کھڑے کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یوسف علیہ السلام اللہ نے کہا میرے محبوب تیرے لیے کیا مشکل، تو میرا نبی ہے، تو ان کو اپنا دیدار کرا دے، تو ان کی بھوک بھی ختم ہو جائے گی، ان کی پیاس بھی ختم ہو جائے گی۔ اب بھوک کا کھانے سے کیا تعلق ہے؟ اب بھوک کا پیاس سے کیا تعلق ہے؟ اب بھوک کا رونے پیٹنے سے کیا تعلق ہے؟ آپ اللہ کو یاد کریں۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، جو بھی بھوکے آئیں گے میں یہاں بیٹھ جاتا ہوں، اپنے چہرے سے تھوڑا سا پردہ اٹھا کر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا حسن دیا تھا کہ 70,000 پردہ اوپر پڑا ہوا تھا۔
حضور کے چہرے پہ 70,000 پردہ تھا، اس کا ایک حصہ یوسف علیہ السلام کے پاس آیا، ایک حصہ۔ تو کہا پردہ اٹھاؤ، یہ حسن بھوکوں کو دکھاؤ، یہ حسن پیاسوں کو دکھاؤ، یہ حسن پریشان حال لوگوں کو دکھاؤ۔ پھر دیکھو تو جب لوگ آنے لگے تو یوسف علیہ السلام نے پردہ اٹھایا، وہ اس یوسف علیہ السلام کی زیارت کرتے جاتے اور آگے جا کے کہتے مجھے تو نہ بھوک ہے نہ پیاس ہے، مجھے تو اللہ نے پیاس بھی ختم کر دی، بھوک بھی ختم کر دی۔ یہ یوسف علیہ السلام کا حال ہے۔ تو جو محمد رسول اللہ کی زیارت کر لے، جو ان کا صحیح غلام بن جائے، جو صحیح حضور کا عاشق بن جائے، جو صحیح حضور پہ جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اس کو کیا پریشانی آ سکتی ہے؟ اس لیے کہتے ہیں نا کہ 3 مہینے جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا، ان کو 3 مہینے نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ سب کے ساتھ یہ حوالے موجود ہیں ہمارے پاس۔ اصل مصیبت یہ ہے کہ اوپر جو بندے آتے ہیں ان کا تعلق روحانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ اس لیے وہ دستے جا رہے ہیں زمین کے اندر، جھوٹے ہیں، مکر ہیں، فریب ہیں، دھوکہ ہے، سب جہاں کی بیماریاں ہیں، تو آرام کیسے ملے گا؟ تو جنہوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیا، 3 مہینے ان کی بھوک بھی ختم ہو گئی، پیاس بھی ختم ہو گئی۔ تو وہ شاعر عاشق رسول کہتا ہے نا، 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنعانی۔ سب کے سبحان اللہ۔ 3 مہینے رجی خلقت ویکھ یوسف کنعانی، پر جنا محمد عربی ڈٹھا تیو رج دے دوئی جہانی۔ جنہوں نے حضور کو دیکھ لیا، حضور کے غلاموں کو دیکھ لیا، بڑی اخباروں میں بات چل رہی ہے، یہ بریلوی ہیں، یہ وہ ہیں، یہ فلاں ہیں، یہ گروپ ہے، وہ سارے جانو کیا پتہ ہے کہ حضور کے جو عاشق ہیں یہ تو اللہ کا گروہ ہے، حزب اللہ ہے۔ حزب اللہ پچھلے الیکشن میں اس گروہ نے 25 لاکھ ووٹ لیا، خود بتاتے ہیں، 25 لاکھ ووٹ لیا اس گروپ نے۔ اس کو جہل کہتے ہیں، یہ اس میں فتنہ فساد پیدا کر رہے ہیں۔ سب سے بڑا فتنہ پیدا تم کرنے والے ہو۔ ان کے سے معاہدے کرتے ہو، معاہدے کیوں توڑتے ہو؟ معاہدے توڑنے والا مسلمان نہیں ہے۔ ہم جب تک سچے پکے مسلمان عاشق رسول نہیں ہوں گے، ہمارے اوپر مصیبتیں آتی رہیں گی۔ حضور نے فرمایا کہ برے بندے سے پیچھے ہٹ جاؤ، یہ قرآن کی آیت ہے، برے بندے سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ یا رسول اللہ میں تو وہ کام نہیں کرتا جو برا بندہ کرتا ہے، کہا اس سے پیچھے ہٹ جاؤ، جب اس کے اوپر عذاب آئے گا تو بھی بسم ہو جائے گا، دور چلے گی اس سے۔ تو اس لیے جو حضور کی محبت ہے، جو حضور کا عشق ہے، وہ اسی کو پتہ ہے جس کو عشق اور محبت ہے۔ ہر بندے کو کیا پتہ ہے؟ بڑے گروہ بنے پھرتے ہیں دنیا کے اندر، وہ ایسی خالیاں ڈھول ہیں، اندر کچھ نہیں ہے، داڑیاں رکھی ہوئی ہیں، چوگے پہنے ہوئے ہیں، مسجدیں سنبھالی ہوئی ہیں، نجائز قبضے پہ بنائی ہوئی ہیں، وہاں پر حکومت نہیں اٹھتی کہ کہاں سے تم اتنی قیمتی جگہ بنائی ہے؟ کوئی پوچھتا ہے ان کے؟ کتنے سیکٹر قبضے ہو چکے ہیں، کوئی پوچھتا ہے ان کو؟ تو اس لیے ہم نے اپنے آپ کو درست کرنا ہے، میں نے خود درست کرنا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے فرمایا میرے محبوب مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، مجھے تیری امت سے بڑی محبت ہے، یہ میں روزہ تمہیں دے رہا ہوں، فرض کر رہا ہوں، روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اللہ نے کہا اس لیے فرض میں کر رہا ہوں کہ پہلی امتوں کو میں نے فرض کیے تھے، تو آپ کی امت یہ نہ کہے کہ ان کو فرض کیے تھے ہمیں کیوں نہیں دیے، تو ان کو بھی روزے دے رہا ہوں۔ ان کو 6 روزے، کسی کو 5 روزے، کسی کو 2 روزے، کسی کو 4 روزے۔ روزہ قدیمی عبادت ہے، آدم علیہ السلام سے لے کر تمام انبیاء کرام کے پاس روزہ رہا، کسی شکل میں، کھانا کس ٹائم، افطاری کس ٹائم، سونا کس ٹائم، لیکن جب پیارے محبوب کی باری ہے تو پورا مہینہ دے دیا۔ اے میرے محبوب پورا مہینہ تیرے عاشقوں کو دے دیا میں نے، اور یہ رات کو بھی
تیری عبادت کریں گے، رات کو قرآن پڑھیں گے، سنیں گے، دن کو بھوکے رہیں گے، پھر جنگیں بھی کریں گے۔ جنگ بدر بھی ہوئی ہے، بدر 17 رمضان کو روزہ فرض ہوا ہے دوسری ہجری کے بعد۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو رب ذوالجلال نے فرمایا کہ یہ روزے تیری امت کے لیے ہیں، مہینے کے روزے ہیں، روزے رکھو تو کیا ہوگا؟ رب کہتا تمہیں متقی بنا دوں گا۔ سب کے سبحان اللہ، اللہ کا انعام ہے، تم نیک ہو جاؤ گے، متقی ہو جاؤ گے، سچے ہو جاؤ گے، نیک ہو جاؤ گے، دوسروں کے ساتھ محبت کرو گے، جھگڑے ختم کرو گے، اس میں کوئی کسی کو پریشان نہیں کرو گے، خیال کرو گے ہر ایک کا، اللہ کی مخلوق کے ساتھ محبت کرو گے، تمہیں متقی بنا دوں گا، اپنے قریب کر دوں گا۔ سب کے سبحان اللہ۔ اور آخری بات آگے کیا کہ ایام معدودات، میرے پیارے ان سے کہہ دو کہ یہ گنتی کے دن ہیں۔ کتنا پیار ہے، یہ گنتی کے دن ہیں، یہ گزر جائیں گے، گھبرانا نہیں ہے، گھبرانا نہیں ہے، گنتی کے دن ہیں، یہ ایسے گزر جائیں گے۔ اب تیسرا روزہ ہو گیا، گزر رہے ہیں، تو پھر اللہ نے کہا اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو تو پھر تم بعد میں روزے رکھ لینا۔ یہ اللہ کس طرح باتیں کر رہا ہے، جس طرح ماں اپنے بیٹے سے باتیں کرتی ہے کہ ایسے سفر کرنا، وہاں یہ ہوگا، وہاں وہ ہوگا، وہاں ایسے ہوگا، وہاں ایسے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں بتا رہا ہے، تو لہٰذا آپ بڑے خوش نصیب ہیں، ہم بھی بڑے خوش نصیب ہیں۔ اللہ کے اس مہینے میں ہم عبادت کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں، روزداروں کا ہم خیال کرتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جو روزہ کھلوائے گا اس کو 10 روزوں کا ثواب اس کو ملے گا۔ جو کسی کو کھلوائے، اس کا جی میں یا رسول اللہ غریب ہوں، یار پانی سے روزہ کھلوا دو، نمک سے روزہ کھلوا دو، اس کا ثواب اس کو ہے، تیرا ثواب تجھے ہے۔ اس لیے آپ خوش نصیب ہیں، روزوں کا احترام کریں، تراویح رات پڑھیں، قرآن پڑھیں، اللہ توبہ کریں۔ اور آخری جو میری گزارش ہے کہ یہ اللہ ہم سے ناراض ہوا ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ ہم مسکین ہیں، گناہ گار ہیں، تیرے پیارے محبوب کے امتی ہیں، ہمارے پاس سورس نہیں ہے، ہم غریب ہیں، مسکین ہیں، ہمارے پاس پیسے بھی نہیں ہیں، ڈاکٹر بھی نہیں ہے، ہم کہاں جائیں؟ ہم تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو یہ بیماری ہم سے دور کر دے۔ اس کا ہم نے جو خیال کرنا ہے وہ خیال کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ نے کہا ہوا ہے، یہ ایک اس کے نیچر کہتے ہیں، یہ نیچر دی ہے، وہ کیا ہے؟ یہ دریا چل رہا ہے، اس میں نہیں جانا، یہ گاڑی آ رہی ہے آگے نہیں جانا، یہ سانپ آ رہا ہے اس کے آگے نہیں جانا، یہ زہر نہیں کھانا، یہ بعض کامن سینس کی چیزیں ہیں، ان سے ہم نے بچنا ہے۔ تو اس لیے میری درخواست ہے کہ یہ جو ہم نے نشان لگائے ہیں نا مسجد میں سرخ رنگ کے، ان کے اوپر ہم نے کھڑا ہونا ہے۔ ہمارے پاس بہت جگہ ہے، اگر یہاں 5000 بندہ آ جائے گا، اوپر بھی ہار کھول رہے ہیں اگلے جو میرے شاء سارا مکمل ہو گیا، کھل گیا، جتنے مرضی آپ کھلے ہو کر پڑھیں، 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں اور ماسک پہنیں۔ میری یہ بڑی مدبانہ آپ سے ہاتھ جوڑ کر درخواست کرتا ہوں، ماسک پہنیں، 6 فٹ کا فاصلہ رکھیں، ہاتھوں کو دھوئیں اور اللہ کو یاد کریں۔ اور ہم کوشش کریں گے کہ جن کے پاس ماسک نہیں ہے وہ ہم ان کو ہدیہ پیش کریں، ہم بھی دیں گے آپ کو۔ اس لیے آپ نے خیال کرنا ہے، رات کو بھی انہوں نے، تو ہم شروع سے اس طرح سے پابندی کر رہے ہیں، حکومت کی وجہ سے نہیں، اس لیے کہ ہم اپنے بندوں کو بچائیں، ہم مصیبت سے بچیں۔ رات کو بھی انہوں نے کمشنر لایا، سب مسجدوں کو دیکھا ہے، ہماری مسجد کو دیکھا تو وہ خوش ہو کر گیا، اس نے کہا جی قاری صاحب نے سارا انتظام کیا ہے، نشان لگے ہوئے ہیں، لوگ دور دور کھڑے ہیں، ماسک پہنے ہیں، ان کا ہمیں فون آیا جی ہم آپ کو مبارکباد دیتے ہیں، نیک کام میں ہم آپ کے ساتھ ہیں لیکن برائی میں ساتھ نہیں ہیں۔ تو اس لیے آپ سے میری مدبانہ درخواست ہے کہ 6 فٹ پہ آپ کھڑے ہوں، اس میں کوئی خرچہ نہیں ہوتا، ماسک ہی پہنیں، باوضو رہے، یہ خاص بات ہے، باوضو بھی رہے، باوضو رہے تو ہاتھ دھوئیں گے نا، وہ کہتے ہیں کہ ہاتھ کو دھونا ہے 20 سیکنڈ دھونا ہے، اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ وضو کیا کرو، جب وضو ٹوٹ جائے وضو کرو، ہاتھ تو دھوئے جائیں گے نا، تو وضو کی برکت بھی ہو جائے گی۔ تو اس لیے آپ نے میری درخواست کو ماننا ہے، فاصلہ رکھیں کھڑے ہونے میں اور ماسک کا استعمال کریں۔ یہاں صفائی ستھرائی کے انتظام ہم بہترین انشاءاللہ کر رہے ہیں، ہماری قاری صاحبان اس میں دعائیں بھی سپرے کرتے ہیں، صاف بھی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہم بچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔